For too long, humanity has existed within dysfunctional and polluted cities that ignore nature. Now, a revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers. صحرائے عرب میں سرسبز جدید شہر بسانے کا منصوبہ دنیا کو سبز باغ دکھانے کے مترادف کیوں لگ رہا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ دوستو، سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ولی عہد محمد بن سلمان نے پیر کو اعلان کیا کہ وہ اپنے نئے شہر کے منصوبے میں 90 لاکھ شہریوں کو بسانا چاہتے ہیں۔ اس کے منفرد ڈیزائن میں آمنے سامنے 2 ہو بہو عمارتیں کھڑی دکھائی دیتی ہیں جو 500 میٹر اونچی ہیں، یعنی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے بھی بڑی۔ ان کی چوڑائی 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ بتائی گئی ہے۔ یہ سعودی شہزادے کے $500 ارب کے نیوم پروجیکٹ کا حصہ ہیں، جس کے ذریعے بیلجیم جتنے صحرا کو جدید شہر میں تبدیل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ محمد بن سلمان نے اس میگا پروجیکٹ کا اعلان 2017 میں کیا تھا، اور اس سلسلے میں یہ عہد کیا گیا تھا کہ اس منصوبے سے ایک جدید تر شہری زندگی کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اس کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کی توقع کی جا رہی ہے تاکہ معیشت پر سے تیل کی برآمد کا انحصار کم کیا جا سکے۔ مگر 5 سال گزرنے کے باوجود نیوم منصوبہ تاخیر کا شکار ہے، جس میں سب سے بڑی مشکل سعودی شہزادے کے خوابوں کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اندھیرے میں جگمگاتے ساحل، وسیع و عریض صحراؤں والے ملک میں اربوں درخت، مقناطیسی قوت سے زمین کے اوپر دوڑتی مسافر ٹرینیں، ایک نقلی چاند، صحرا کے ساتھ ساتھ 100 میل طویل ماحول دوست شہر، یہ مستقبل میں بسائے جانے والے ایک مجوزہ شہر نیوم میں بننے والے کچھ منصوبے ہیں۔ سعودی عرب اپنے ملک کو سرسبز بنانے کے عزم کے تحت ایک ایسا شہر بسانا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب واقعی ہونا ممکن ہے؟ نیوم انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ یہ مستقبل کا ایک ایسا نقشہ ہے جس کے تحت انسانیت ترقی اور جدیدیت کی منازل تو طے کرے گی، مگر اس ترقی کا کرۂ ارض کے ماحول پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ شہر بسانے کے اس منصوبے کی مالیت لگ بھگ $500 ارب ہے، اور یہ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے، جس کے تحت سعودی عرب اپنی معیشت کو تیل پر انحصار سے چھٹکارا دلا پائے گا۔ واضح رہے کہ تیل کی صنعت نے ہی سعودی عرب کو دولت سے مالا مال ملک بنایا ہوا ہے، مگر اب سعودی عرب چاہتا ہے کہ ملکی معیشت کا تیل پر انحصار کم سے کم ہو۔ یہ شہر مجموعی طور پر 26,500 مربع کلومیٹر کے رقبے پر تعمیر کیا جائے گا۔ یہ رقبہ کویت یا اسرائیل کے انفرادی رقبے سے بڑا ہے۔ اس شہر کے منصوبہ سازوں کا دعویٰ ہے کہ اس شہر میں سعودی قوانین لاگو نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ایک خود مختار علاقہ ہوگا جس کے نظام کو سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جائے گا۔ سابق بینکر علی شہابی نیوم کے ایڈوائزری بورڈ میں شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بڑے خطے میں 170 کلومیٹر طویل شہر کی تعمیر شامل ہوگی، جسے دی لائن کہا جائے گا، اور یہ صحرا میں خط مستقیم کے طور پر آباد ہوگا۔ اس شہر کا منصوبہ بعید از امکان تو لگتا ہے، مگر شہابی کا کہنا ہے کہ اس کی تعمیر مرحلہ وار انداز میں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک پاگل پن قسم کا منصوبہ ہے جس پر سینکڑوں اربوں ڈالر لاگت آئے گی، مگر یہ سب مرحلہ وار انداز میں ہوگا، بلکہ اس انداز میں جہاں طلب اور رسد میں زیادہ فرق نہ ہوگا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بارسلونا کے ٹریفک سے پاک سپر بلاک کی طرح ہوگا، جس میں ہر بلاک خود کفیل ہوگا اور اس میں دکانیں اور اسکول جیسی سہولیات ہوں گی، تاکہ لوگوں کو جو بھی چیز درکار ہو وہ 5 منٹ کی چہل قدمی یا سائیکل کے فاصلے پر دستیاب ہو۔ منصوبہ سازوں کا دعویٰ ہے کہ جب یہ شہر مکمل ہو جائے گا تو اس میں تیز رفتار ٹرینوں کے ذریعے سفر ہوگا، اور شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگیں گے۔ نیوم کا تجارتی یا کمرشل مرکز بھی دلچسپ ہوگا، جو بذات خود ایک پانی پر تیرتا ہوا چھوٹا شہر ہوگا۔ منصوبے کے مطابق شہر کا تجارتی مرکز 7 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہوگا، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا تیرتا ہوا تعمیراتی ڈھانچہ ہوگا۔ فی الحال نئے شہر کے حوالے سے ویژن تو یہی ہے، لیکن حقیقت قدرے کم ہے۔ سیٹلائٹ سے لی گئی ایک حالیہ تصویر سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دی لائن میں ایک اسکوائر بنایا گیا ہے۔ گھروں کی قطاروں کے ساتھ ساتھ اس میں 2 سوئمنگ پول اور ایک فٹ بال گراؤنڈ بھی ہے۔ لیکن صحرا کے وسط میں ایک ایسا جدید ترین شہر بنانا کتنا ممکن ہے جو سرسبز بھی ہو
آکسفورڈ یونیورسٹی میں توانائی کی ماہر ڈاکٹر منال شہابی کا کہنا ہے کہ نیوم منصوبے کے قابل عمل یا پائیدار ہونے کا اندازہ لگاتے وقت بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یہاں کے باسی جو خوراک کھائیں گے کیا وہ مقامی سطح پر رہتے ہوئے تیار کی جائے گی جس میں وسائل کا زیادہ استعمال نہ ہو، یا اس شہر کا انحصار بیرون ملک سے کھانوں کی درآمد پر ہوگا۔ جبکہ ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ نیوم خوراک کے معاملے پر دنیا کا سب سے زیادہ خود کفیل شہر ہوگا۔ اس میں عمودی کاشتکاری اور گرین ہاؤسز کا ایک تصور ہے جو کہ ایک ایسے ملک کے لیے انقلابی حیثیت کا حامل ہوگا جو فی الحال اپنی خوراک کا تقریباً 80% بیرونی ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ اس کے متعلق اٹھائے جانے والے سوالات حق بجانب ہیں کہ کیا ایسا کرنا مستقل طور پر قابل عمل ہوگا۔ خیال رہے کہ نیوم شہر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خواب ہے، اور ناقدین یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کے زمینی حقائق سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے ماحول کے بارے میں بڑے بڑے دعوے اور وعدے کر رہے ہیں اور سبز باغ دکھا رہے ہیں۔ یہ شہر ولی عہد کے سرسبز سعودی عرب کے تصور کا حصہ ہے۔ COP20 کے موسمیاتی تبدیلی کی مذاکرات سے ایک ہفتہ قبل انہوں نے سعودی گرین انیشیٹو کا بھی آغاز کیا تھا، جس میں سن 2060 تک مکمل طور پر صفر کاربن اخراج کو حاصل کرنے کے ہدف کا اعلان کیا گیا ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی میں بین الاقوامی موسمیاتی تبدیلی کے مذاکرات کی ماہر ڈاکٹر جوانا ڈپلچ کا کہنا ہے کہ اسے ابتدائی طور پر ایک بڑے قدم کے طور پر دیکھا گیا، لیکن یہ جانچ پڑتال کے بعد معیار پر پورا نہیں اترا۔ وہ بتاتی ہے کہ سعودی عرب میں حدت کو 1 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک کم کرنے کے لیے عالمی تیل کی پیداوار میں اب سے سن 2030 کے درمیان تقریباً 5% سالانہ کمی کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے باوجود سعودی عرب نے رواں سال ہونے والی COP26 موسمیاتی کانفرنس میں 6 سرخیاں میں جگہ بنانے کے لیے سبز وعدے کرنے کے چند ہفتوں بعد ہی تیل کی پیداوار بڑھانے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے مبینہ طور پر کہا کہ سعودی تیل نکالنا بند نہیں کریں گے۔ سعودی عرب ایسا کرنے والا آخری ملک ہوگا جب تک کہ ہائیڈرو کاربن کا ہر مالیکیول نہ نکل آئے۔ ڈاکٹر ڈپلچ کہتی ہیں، میرے خیال میں یہ واقعی کافی چونکا دینے والی بات ہے کہ سعودی عرب اب بھی یہ سوچتا ہے کہ وہ موجودہ تناظر میں تیل کا استحصال اور اسے نکالنا جاری رکھ سکتا ہے۔ کسی ملک میں کاربن کا اخراج اس ایندھن سے ہوتا ہے جو وہ جلاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایندھن جو وہ زمین سے نکالتا ہے۔ لہٰذا اگر سعودی عرب جیسا ملک سالانہ لاکھوں بیرل تیل نکالتا ہے اور اسے دوسرے ممالک بھیجتا ہے تو اس ملک کو اس کا شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقامی طور پر بھی سعودی عرب کو بہت طویل سفر طے کرنا ہے، اگرچہ اس کا تازہ ترین ہدف سن 2030 تک قابل تجدید توانائی سے 50% بجلی پیدا کرنا ہے، لیکن سن 2019 میں وہاں ان ذرائع سے پیدا ہونے والی قابل تجدید توانائی صرف 1% تھی۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری آج کی شاندار ویڈیو؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔